أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، میدان محشر کی گرمی اور پریشانیوں سے ہم کیسے بچیں، اس موضوع کا آج آپ دوسرا حصہ سننے والے ہیں. اس سے پہلے آپ نے بہت کچھ سنا اور جانا ہے. آئیے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر سب سے پہلے ایک ایسی حدیث سنتے ہیں جس کے اندر 3 باتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ 3 باتیں ہمارے لیے سب سے پہلے جاننا اور یاد رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اگر ہم اور آپ یہ چاہتے کہ اللہ ہم کو قیامت کے دن کی ہر پریشانی سے، مصیبت سے محفوظ کر لے، تو حدیث سننے کے بعد عمل ہمیشہ کرتے رہا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے دوستو، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نفس عن مسلم قربتاً من قرب الدنیا، کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان کی دنیاوی کسی پریشانی کو دور کر دیا، کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے چھوٹی ہو یا پھر بڑی ہو، جس مسلمان نے کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کر دیا، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس اللہ عنہ قربتاً من قرب یوم القیامت، تو اللہ رب العالمین اس کی قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کر دے گا. ابھی اور 2 باتیں باقی ہے، آئیے سب سے پہلے اس کی وضاحت کر ہی دیتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلی بات جو اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کی کسی دنیاوی پریشانی کو دور کر دینا. اللہ اکبر. سماج اور معاشرے کی حالتوں کے بارے میں آپ کو کیا بتلاؤں، آج تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے پرابلم ہے، پریشانی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پریشان کر رہا ہے. مسلمان تو چھوڑیے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو پریشان کرتا ہے، ایک بھائی اپنے بہن کو پریشان کر رہا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو پریشان کر رہا ہے. جبکہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان، یہاں ہم بھائی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مسلمان کی پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ قیامت کے دن کی پریشانی کو دور کر دے گا. اللہ اکبر. اور سن لیجئے میرے بھائیوں، جو کسی مسلمان کو پریشان کرے گا نا، اللہ اسے پریشان کرے گا. جو کسی مسلمان کو ستائے گا، تکلیف دے گا، اللہ اسے ستائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زار اللہ بہ ومن شاق شق اللہ علیہ. جو کسی مسلمان کو پریشان کرے گا، اللہ اسے پریشان کرے گا. جو کسی مسلمان کو تکلیف میں ڈالے گا، جو کسی مسلمان کو کیس میں، مقدمہ میں پھنسائے گا، تو اللہ رب العالمین بھی اسے اسی طرح کے وبال میں پھنسا دے گا. اللہ کی پناہ. حدیث بالکل واضح ہے میرے بھائیوں. ہم ایک مسلمان کو جس حساب سے ستائیں گے، پریشان کریں گے،
اللہ بھی ہم کو اور آپ کو اسی حساب سے پریشان کرے گا۔ اگر ہم کسی مسلمان کو اس کے مال، دکان، تجارت، بزنس کے مسئلے کو لے کر کے پریشان کرتے ہیں تو اللہ بھی ہم کو مال کے مسئلے سے پریشان کرے گا۔ اگر ہم کسی مسلمان کو اس کے خاندانی مسائل کو لے کر کے پریشان کرتے ہیں، اس کو گھریلو مسائل سے دوچار کرتے ہیں تو اللہ ہم کو بھی ہمارے گھریلو مسائل کے ذریعے پریشان کرے گا، یاد رکھ لیجیے۔ تو سب سے پہلی بات اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کر دو، قیامت کے دن کی پریشانیوں کو اللہ رب العالمین تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی پریشانی معمولی ہے، قیامت کی پریشانی تو کتنی بڑی پریشانی ہوگی۔ دوسری بات جو اسی حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ آج اس میں بھی ہم اور آپ پیچھے ہیں، ایک مسلمان کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ہمارے شہر میں تو بولتی ہیں چیل اڑی تو بھینس اڑی، بھینس کو سیدھا ڈائریکٹ آسمان میں اڑا دیتے ہیں۔ ایک میں چار بات لگا کر کے مسلمان کے عیب کو فاش کر کے سرعام اسے ننگا کر دیتے ہیں سماج و معاشرے کے اندر۔ تو سن لیجئے، جو مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑے گا نا، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ ساری باتیں دلیل کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپا دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم میں سے اور آپ میں سے کون ہے ایسا جس کے اندر عیب نہ ہو بھائی؟ بولیے۔ ہر انسان عیب سے بھرا رہتا ہے، خود عیب نکالنے والا عیب کے اندر ڈوبا رہتا ہے۔ آپ اگر کسی کو انگلی بتا رہے ہیں نا، وہ ایسا، یہ ایسا، تو یاد رکھ لیجیے یہ تین انگلیاں جو نا ہمارے طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، یہ تین انگلیاں ہمارے طرف، اگر آپ کسی کو ایک عیب بتلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اس سے زیادہ عیب ہے۔ کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کے عیب کو چھپا دے گا۔ پھر آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس کسی نے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا، کسی کے عیب کو باہر ڈال دیا، اسے ذلیل اور رسوا کر دیا، سماج اور معاشرے کے اندر اسے شرمندہ کر دیا، لوگ خوش ہوتے، آج تو میں نے اسے بھری مجلس میں ذلیل کر دیا، پانی پانی ہو گیا، کاٹے تو خون نہیں، ایسا مزہ لیتے ہیں نا۔ سنیے، کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو اللہ دنیا میں ذلیل کر دے گا۔ جو دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کو دنیا میں باہر ڈال دے گا، وہ خود بدنام ہو جائے گا، دوسروں کو بدنام کرنے والا خود بدنام ہو جائے گا اور اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ کیسے؟ میری بات نہ ہو میرے بھائیوں، ناراض نہ ہو جانا، بلکہ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ اللہ کی پناہ۔ دیکھ لیجئے، جو دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑے گا نا، اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ اور ایسا ہوا ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ غور نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا سنا آپ نے کہ جو دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا، اور جو دوسروں کے عیب کو چھپائے گا اللہ دنیا اور آخرت میں حشر کے میدان میں اس کے عیب کو چھپا دے گا۔ تیسری بات جو اسی حدیث کے اندر ہے، کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جو کسی پریشان حال آدمی کے لیے آسانی پیدا کرے گا، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، تو کیا کہا سنیے میرے بھائیو، اپنے دل میں اتار لیجئے۔ کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے اوپر آسانی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم پریشان ہیں، ہم دوسروں کو پریشان کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آسانی میں رہیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ جو دوسروں کو پریشان کرے گا اللہ اسے پریشان کرے گا، جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ کوئی تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، اب اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ آپ کا کوئی سگا ہے، آپ نے اسے 5,000 10,000 روپیہ دیا، بھائی آیا قرضہ مانگنے کے لیے، بھائی قرضہ دے دو، آپ نے دے دیا، بولا کہ میں 10 دن کے بعد دوں گا، اب وہ نہیں دیا، لوگ کیا کرتے ہیں، سیدھا مارم توڑی گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں،
کیس مقدمہ بھی ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے نا لیتے ہیں تو دیتے بھی نہیں ہیں. ذرا قرضہ وغیرہ ٹھیک ٹھاک سے دیا کیجیے، نہیں تو کیا بھی نہیں، اب بیوقوف بن جائیں گے، آپ کو بھکاری بننا پڑے گا. قرضے کے اوپر میں انشاءاللہ بیان کروں گا کچھ دنوں کے بعد، ابھی نہیں. اس قرضے کے بارے میں لوگوں کو جاگرک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ قرضہ لے رہے ہیں، تو آپ نے قرضہ جو ہے دیا، اب وہ انسان پریشان حال ہے، اس کی دکانیں نہیں چل رہی ہے، بزنس مندہ ہے، ہوتا ہے نا، تو آپ اسے ڈھیل دے رہے ہیں. چلو کوئی بات نہیں، 10 دن کے بعد دے دینا، چلو کوئی بات نہیں 1 مہینہ کے بعد دے دینا، چلو کوئی بات نہیں 6 مہینہ کے بعد دے دینا. اس طرح سے اگر آپ آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا. اللہ اکبر. بلکہ میں کیا بتلاؤں، مسلم شریف کی حدیث کے اندر یہاں تک مذکور ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی یہ خواہش ہو، جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اسے اپنے سائے میں جگہ دے. اللہ اکبر. اللہ اسے اپنے سائے میں جگہ دے، اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ دے، تو وہ انسان تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے یا پھر معافی کر دیا کرے. اللہ اکبر. معاف کر دے. معاف تو کوئی نہیں کرے گا بھیا، 100 روپیہ 200 روپیہ رہے گا تو معاف کرے گا، 50,000 اور لاکھ 2 لاکھ کون معاف کرے گا؟ کوئی نہیں معاف کرتا ہے. تو کم سے کم مہلت دے، اور اگر مہلت دے گا، معاف کر دے گا، تو کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا. اللہ اکبر. قیامت کے دن سورج سر کے اوپر ہوگا. آج ہمارے علاقے میں گرمی کم ہو گئی ہے، پھر بھی ہم اور آپ گرمی سے پریشان ہیں. سورج اتنا میل دوری پر ہے، پھر یہ ہماری گرمی کا یہ عالم ہے. ذرا سوچئے کہ سورج جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا قیامت کے دن، تو ہم اور آپ کیسے رہ پائیں گے، کیسے برداشت کریں گے؟ اسی پریشانی سے بچانے کے لیے میں نے آپ کو یہ سب باتیں بتلائی ہیں. تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری قیامت کے دن کی پریشانیوں کو دور کر دے، تو بہت ہی آسان کام ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، لوگوں کو آپ جو ہے معاف کر دیا کرے، یا پھر لوگوں کے عیب پر پردے ڈالا کرے. اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن کی پریشانیوں سے بچا لے گا. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں، ابھی آپ نے سنا کہ ایسے لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا. اب اسی بارے میں ایک دوسری حدیث سنی ہے. اللہ اکبر. اور یہ بہت ہی آسان عمل ہے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. جو انسان یہ عمل کرے گا اللہ اسے اپنے سائے میں بلا لے گا کہ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، میرے سائے میں آ جاؤ، میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہو. اور وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ انصاف کریں. انصاف کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ہر ایک کے ساتھ. آئیے حدیث سنتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کہ انصاف کرنے والے لوگ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دائیں طرف، دایاں بولے تو پھر آپ ہماری زبان میں یہ سمجھ لیں گے سیدھے طرف، اردو میں دایاں بولتے، سیدھے طرف، اب وہی سمجھ لیجیے، وہی ترجمہ میں کرتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کہ جو لوگ انصاف کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے سیدھے طرف نور کے منبر پر بیٹھیں گے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہے نا سیدھے ہی ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ انصاف کرنے والے کون لوگ ہیں اس کی وضاحت کر دی ہے. الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی کے ہر معاملات میں انصاف کرتے تھے، جو اپنے اہل و عیال کے بارے میں انصاف کرتے تھے، جو اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں انصاف کرتے تھے، جو اپنے بھائی بہنوں کے درمیان میں انصاف کیا کرتے تھے، جو اپنے بیٹا اور بیٹی کے درمیان میں انصاف کیا کرتے تھے. ایسے لوگ اللہ کے دائیں طرف نور کے منبر پر جلوہ افروز ہو جائیں گے. سبحان اللہ. آج ہمارے اندر انصاف ہے؟ کہاں انصاف ہے؟ ہمارے لیے اپنے لیے ایک الگ فیصلہ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے ایک الگ فیصلہ کرتے ہیں. بیٹا کے لیے الگ فیصلہ کرتے ہیں، بیٹی کے لیے الگ فیصلہ کرتے ہیں. وہی تو ہو رہا. بیٹا کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، بیٹی کو اور ایک نظر سے دیکھتے ہیں. بیٹی کو گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں اور بیٹا کو بڑے بڑے اسکول میں پڑھاتے ہیں. یہی تو رہا. انصاف کہاں ہے؟ ایک بیٹا کو زیادہ محبت ہے تو اسے کچھ زیادہ ہی دے دیتے ہیں لوگ، اور دوسرے بیٹے سے محبت نہیں ہے تو اسے کچھ بھی نہیں دیتے. یہی تو ہو رہا ہے. نہیں بیٹھیں گے ایسے لوگ قیامت کے دن پھنسیں گے، بہت بری طرح سے پھنسیں گے. ہر ایک چیز کے ساتھ،
ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ جانتے ہیں اولاد کے درمیان بوسہ لینے میں بھی انصاف کرنی چاہیے۔ اللہ، ہاں سن لیجیے، آپ بیٹا کو بوسہ لیے بیٹی کو نہیں لیے تو آپ انصاف کرنے والے نہیں۔ ہر ایک چیز کے درمیان میں اگر انصاف کریں گے، اپنی زندگی کے ہر معاملات میں، ہر لین دین میں اگر انصاف کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو اپنے دائیں طرف بیٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نور کے منبر کا تذکرہ ہوا ہے تو سن لیجیے ابھی میں کیا حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نبی اور رسول نہیں ہوں گے، نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو مقام عطا کرے گا نا، اس کو دیکھ کر کے انبیاء اور رسول بھی رشک کرنے لگیں گے۔ واہ واہ، کیا تو بات ہے، اللہ اکبر۔ رشک کا مطلب یہ کہ خوش ہوں گے اور یہ کہیں گے کاش ہمیں بھی وہ مقام مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ کون؟ معمولی انسان نہیں کریں گے یہ آرزو، معمولی لوگ یہ تمنا نہیں کریں گے، انبیاء اور رسول عام انسان کو جن کو یہ مقام ملے گا اس کو دیکھ کر کے آرزو کریں گے کہ کاش ہمنا بھی یہ جگہ مل جاتا، ہمنا بھی یہ مقام مل جاتا تو بڑا ہی اچھا ہوتا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا ان لوگوں کے بارے میں بتلا دیجئے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے نور سے زیادہ منور ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ان کو اپنے دائیں طرف نور کے ممبروں پر بیٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین ان کو نور کے ممبروں پر جگہ دے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اور جب لوگ ڈر اور خوف کے اندر مبتلا ہوں گے، لوگ تھر تھر کانپ رہیں گے، ایسے لوگ آرام سے ہوں گے، بنداس ہوں گے، چین و سکون سے ہوں گے۔ لوگوں کے اوپر جب غم چھا رہا ہوگا، غم کے مارے لوگوں کا دل کلیجے تک آ جائے گا، حلق تک آ جائے گا۔ آپ نے سنا پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر، غم کے مارے لوگوں کا دل جب کلیجہ منہ تک آ جائے گا، حلق تک آ جائے گا، وہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوں گے، بے فکر، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی جھمیلا نہیں، آرام سے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سورہ یونس کی اسی آیت کی تلاوت کی جو آپ نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سنا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ لوگوں یاد رکھ لو جو لوگ اللہ کے ولی ہیں ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے جنہیں یہ مقام ملے گا؟ سنیے، کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو کسی رشتہ داری کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت نہیں کیا کرتے تھے، یا ایسے لوگ ہوں گے جو کسی مالی فائدہ کی وجہ سے لوگوں سے محبت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو رشتہ داری کے بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ صرف ایک اللہ کے رضا کے لیے، ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ آج ہمارے اندر یہ چیز کہاں ہے؟ کوئی غریب رشتہ دار ہے تو ہم اسے پہچانتے بھی نہیں ہے، محبت کرنا تو دور کی بات ہے، اور اگر آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، پھوٹی کوڑی نہیں ہے، تو آپ کو کوئی رشتہ دار سلام بھی نہیں کریں گے، یہ نکوبہ اس کے پاس کیا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو دیکھ لیجئے، السلام علیکم ساہوکار، آپ نہیں بھی دیکھیں گے، دور ہے، السلام علیکم ساہوکار کیسے ہیں؟ یہ محبت ہے لوگوں کا۔ رشتہ داری کی وجہ سے جو محبت کریں گے ایسے لوگوں کو یہ مقام نہیں ملے گا۔ جو لوگ پیسے کی وجہ سے، فائدے کی وجہ سے، کسی فائدے کی وجہ سے محبت کریں گے ایسے لوگوں کو یہ مقام نہیں ملے گا۔ یہ مقام، یہ فضیلت، یہ عزت، یہ شرف ان لوگوں کو ملے گا جو صرف ایک اللہ کے لیے محبت کرتے تھے تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں سے اللہ کے لیے محبت کیا کرو، بلا وجہ میں محبت کیا کرو کہ بھائی مجھے اس سے محبت ہے۔ آج تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، رشتہ داروں سے بغض اور عداوت دشمنی ہے، علماء سے لوگ بغض اور عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، عرب کے حکمراں سے لوگ بغض اور عداوت دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ تو معمولی ہم اور آپ تو چلر لوگ ہیں، آج کل کے دور میں تو صحابہ کرام سے لوگ بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ اللہ انہیں غارت کرے، ہلاک و برباد کرے۔ دیکھیے، جن سے محبت کرنی چاہیے لوگ ان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے محبت کیا کرو میرے بھائیوں، ابو بکر، عثمان، علی،
امیر معاویہ، حسن، حسین، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب سے یہ محبت کرو. یہ محبت ہمیں حشر کے میدان میں نور کی منبر پر بیٹھائے گی. یہ محبت ہمیں جنت کے اندر لے جائے گی. اللہ اکبر. کیا آپ نے سنا نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں ابو بکر سے، عمر سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال اس جیسے نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں اس جیسا، ان دونوں جیسا مقام اللہ کے پاس حاصل نہیں کر سکتا، لیکن مجھے ان سے محبت ہے اور مجھے یہ اللہ سے امید ہے کہ یہی محبت مجھے جنت کے اندر لے جائے گی. اللہ اکبر. محبت کرو میرے بھائیوں، مسلمانوں سے محبت کرو، تمام مسلمانوں سے محبت کرو، رشتہ داروں سے محبت کرو، اور یہ محبت خالص ہونی چاہیے بغیر کسی فائدہ کے. مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا اللہ کہ این المتحابون بجلالی، کہ مجھے خوش کرنے کے لیے، صرف میری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ اعلان کرے گا. پھر اللہ کہے گا کہ آج میں ایسے لوگوں کو جو دنیا کے اندر میری رضا کے لیے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محبت کیا کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا وہاں. جی ہاں میرے بھائیوں، تو جو لوگ محبت کریں گے اللہ ان کو اپنے سائے میں بلا لے گا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی میرے بھائیوں. اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے سائے کے علاوہ اور ایک سایہ مل جائے، تو سن لیجئے بہت ہی آسان عمل ہے، اور یہ تو ہم اور آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں. اور وہ عمل جانتے کیا ہے؟ وہ عمل ہے صدقہ کرنا. اللہ اکبر. جو مسجد میں ہم اور آپ پیسہ دیتے ہیں نا، جمعہ جو چندہ دیتے ہیں، اسے معمولی مت سمجھیے، اور آج بیان سننے کے بعد تو ڈبل دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث سنانے والا ہوں نا. کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ کل امرئ فی ظل صدقتی حتی یفصل بین الناس او یحکم بین الناس، کہ جب تک لوگوں کے درمیان میں فیصلہ نہیں ہو جائے گا تب تک. کتنے سال کا وہ دن ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر ہوگا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک لوگوں کے درمیان میں فیصلہ نہیں ہو جائے گا تب تک ایک انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اللہ اکبر. اگر 1 روپیہ دیا ہے، 10 روپیہ دیا ہے، 5 روپیہ دیا ہے، 100 روپیہ دیا ہے، 500 دیا، 1000 دیا، وہ انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے صدقہ کیا کیجیے. اور یاد رکھ لے، ابھی بات یاد آ گئی تو بتلا دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں کبھی بھی انسان کو جوڑا جوڑا خرچ کرنا چاہیے. یاد رکھ لیجیے. 10 20 روپیہ دیجیے، 100 200 روپیہ دیجیے، 50 100 روپیہ دیجیے. 1 روپیہ کے بجائے 2 روپیہ دیجیے. جوڑا ہونا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن آپ کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. سبحان اللہ. کتنی بڑی فضیلت ہے. خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اور یہ صدقہ تو ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. نماز پڑھیں گے آپ کو پاک رہنا پڑے گا، آپ کو وضو کرنا پڑے گا. صدقہ بس نکالے دے دیے، 1 سیکنڈ کا بھی وقت نہیں لگتا ہے. تو یہ آسان عبادت ہے، اور اس آسان عبادت کو انجام دے کر کے ہم اور آپ جو ہے کل قیامت کے دن سایہ حاصل کر سکتے ہیں میرے بھائیوں. یہی وجہ ہے کہ انسان جب مرنے لگے گا نا تو اللہ سے یہ کہتا ہے اللہ ذرا موقع دے دینا میں صدقہ کر لوں. آسان عبادت کو یاد کرتا ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن آرام اور سکون سے، قیامت کے دن کی ہر پریشانی سے محفوظ رہ جائے، آرام اور سکون حاصل کر لے، تو سنیے میں کیا کہنے چاہ رہا ہوں. ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ کیجیے، ایک دوسرے کے اوپر رحم کیجیے. آج ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کہاں کرتے ہیں؟ بولیے. جو انسان ایک دوسرے کے اوپر رحم کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر رحم کرے گا. سنیے پہلی حدیث. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایک چڑی سمجھتے نہیں، چھوٹا سا چڑی، ایک چڑیا ذبح کرنے کے وقت میں اگر رحم کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ اس کے اوپر رحم کرے گا. اللہ اکبر. چڑیا ذبح کرنے کے وقت میں. دوسری حدیث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی جانور کو ذبح کرنے
کے وقت میں رحم کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے اوپر رحم کرے گا۔ تیسری حدیث، ایک صاحب رسول آتی اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب جانور ذبح کرتا ہوں، بکری ذبح کرتا ہوں تو رحم کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کہا کہ اگر تم ایسا کام کرتے ہو، جانور کو ذبح کرنے کے وقت میں، بکری کو ذبح کرنے کے وقت میں اگر تم رحم کرتے ہو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جانوروں کے ساتھ رحم کرنے سے اللہ رحم کرے گا، تو اگر ہم اور آپ انسان کے ساتھ رحم کریں گے تو کیا اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ آج جو ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، سنیے، آج جو ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ہم خود ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم رحم نہیں کرتے۔ سماج و معاشرے کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر رحم نہیں کر رہا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے اوپر، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے اوپر، شوہر بیوی کے اوپر، بیوی شوہر کے اوپر رحم نہیں کر رہا، ظلم کر رہے ایک دوسرے کے اوپر، اللہ رحم نہیں کرے گا۔ سنیے، کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ اللہ جو ہے نا رحم کرنے والوں کے اوپر ہی رحم کرتا ہے، رحمان رحم کرنے والوں کے اوپر ہی رحم کرتا ہے۔ ارحموا اہل الارض، تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، جو آسمان میں ہے نا وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تو رحم کرنے کے لیے تیار ہے، ہم خود رحم نہیں کرتے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرے گا اس کے ساتھ رحم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں سن لیجئے، آج اگر دنیا میں ہم ظالم ہیں، قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ ظلم ہوگا۔ آج اگر دنیا میں ہم رحم دل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتے، درگزر کرتے، عفو و کرم والا معاملہ کرتے، اللہ بھی ہمارے ساتھ رحم کرے گا۔ جانے تو یہ میرا بندہ تھا، دنیا میں بڑا رحم دل تھا، نرم دل تھا، اس کا دل بہت چھوٹا تھا، چلو میں نے بھی اس کے اوپر رحم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث ہے میرے بھائیوں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ رحم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور سب سے آخری بات سن لیجئے میرے بھائیوں، اگلا جو خطبہ جمعہ بہت اہم ہے، تو جانتے ہیں کیا ہے؟ ابھی تک تو آپ نے سنا کہ اللہ قیامت کے دن کن کن لوگوں کے اوپر رحم کرے گا، کیسے ہم آرام اور سکون حاصل کر سکتے ہیں، پریشانی سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اگلا جو خطبہ جمعہ آنے والا بہت ہی زیادہ ہمیں سماج اور معاشرے سے اس کا بہت ہی زیادہ کنیکشن ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہم اور آپ بھی پھنسے ہوئے۔ اور اگلے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بدنصیب ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ اللہ کی بات دیکھے گا، رے بدبخت کو ہٹا میرے سامنے سے، اللہ ایسا کہے گا۔ ہاں بہت ہی اہم بات ہے، اور جس کو سننا اور جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اگلے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے، تو آپ لوگ پہلے سے آ جائیے میرے دوستو۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن کی ہر پریشانی سے بچ جائے، تو کچھ دعائیں بھی یاد کر لیں، اس لیے کہ دعا ہی تو مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر دعا قبول ہو گئی تو ہم آرام اور سکون سے سیدھا جنت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ سب سے پہلی دعا اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے، سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے کہا کہ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں، عقل مند لوگوں کی یہ نشانیاں ہیں کہ وہ دعائیں کیا کرتے ہیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، کہ اللہ جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں دے دے، ولا تخزنا یوم القیامہ، ارے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں قیامت کے دن ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ اللہ، کتنی بڑی دعا ہے، کتنی آسان دعا، کتنی اہم دعا ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، اگر ہم دعائیں کریں گے، ہماری دعا قبول ہوگی تو اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ دوسری دعا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے اٹھتے نا، تو جب نیت باندھتے، ہم بولتے ہیں اللہ اکبر بولتے ہیں تکبیر تحریمہ، تو جب تکبیر تحریمہ باندھتے، نیت باندھتے تہجد کے لیے، تو 10 مرتبہ ایک ہی دعا کرتے کہ اللہ تو مجھے قیامت کے دن کی تنگی اور پریشانی سے بچا لینا۔ اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ میں یہ دعا کرتے کہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق المقام یوم القیامت۔ یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے، میں لکھ کے لٹکا دوں گا انشاءاللہ، آج نہیں ہو سکا، کہ اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں قیامت کے دن کی تنگی میں کھڑے ہونے سے، قیامت کے دن پریشان ہونے سے، اے اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی آسان دعا بتلا دیجئے، بہترین دعا بتلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دنیا و آخرت میں اپنے لیے عافیت مانگو۔ چلے گئے، دوسرے دن بھی آئے،
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دنیا اور آخرت میں اپنے لیے عافیت مانگو. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا میں یہ دعا اس لیے کہہ رہا ہوں مانگنے کے لیے کہ اگر تمہیں دنیا اور آخرت میں عافیت مل گئی, آرام اور سکون مل گیا, تو فقد افلحتا, تو تمہارا بیڑا پار ہے. سن لیجئے آسان ترجمہ, تمہارا بیڑا جو ہے نا پار ہے, تم سیدھے جنت کے اندر جاؤ گے. اللہ اکبر. اور ابو داؤد وغیرہ کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود صبح میں شام میں یہ دعا کیا کرتے تھے, ہمیشہ ہمارے نبی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اتنی چھوٹی سی دعا کہ اللہ میں دنیا اور آخرت میں آرام و سکون تجھ سے مانگتا ہوں, مجھے آرام و سکون دے دینا. آج کے دور میں ہر انسان پریشان ہے, ہر انسان الگ الگ مسائل سے پریشان ہے. تو اگر دنیا و آخرت کی پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو لازم پکڑیں. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بس اتنا ہی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے قیامت کے دن کی پریشانیوں سے بچا لینا, محفوظ رکھ لینا. آمین.